بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے اقوال، ویڈیو نمبر 2۔ حاجت کا اظہار نہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنی حاجت کسی ایسے شخص کے سامنے پیش کی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کم سختی کا پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ سختی اور سخت گیری جنون کی ایک قسم ہے۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولنے اور اس کی فضیلت کثرت تحمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزویں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادت ایک زور آور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ دیدہ دانستہ غلطی معافی کے قابل نہیں ہوتی۔ جو شخص گناہوں سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہو جاتا ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ مخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح سے حال معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھنا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ عبرتناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کہتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی فہم کے مطابق کلام کرو۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں ہوں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔
جس درخت کی لکڑی نرم ہو گئی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم خو اور نرم گفتار بن جانا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ چل پڑتا ہے۔ جس شخص کی نظریں اپنے عیبوں پر ہوں وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ ولادت موت کی قاصد ہے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں۔ انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ وہ چیز جو شمار ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو کر رہتی ہے۔ جو شخص شرم و حیا کا لباس پہن لے گا لوگ اس کی برائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکل چکی تو وہ تیری مالک ہوگی۔ بیکاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ وہ شخص تیرا بھائی نہیں ہے جس کی خاطر مدارات کرنے کی تجھے حاجت ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ جب زاہد لوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کرو اور جب زاہد لوگوں کی تلاش کرے تو اس سے بھاگ جاؤ۔ بہت بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے واسطے وبال ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ نیک ہے لیکن در حقیقت برا ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول بات کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ راحت اور آسائش کو یک لخت دلوں سے دور مت کرو کیونکہ یوں دل اندھا ہو کر رہ جاتا ہے۔ استحقاق سے زائد کسی کی تعریف کرنا خوشامد ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت دنیا دی اور ہمیں علم سے نوازا۔
مال کسی وقت بھی ختم ہونے والی چیز ہے، مگر دولت علم کو اندیشہ فنا نہیں۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تونگر بھی ہو تو سوچو کہ کیا واقعی تم حق پر ہو؟ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کیا اور مستحق کو دے کر آگے بھیج دیا، جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ انسان کا قریبی وہی ہے جس سے محبت نے قریب کر دیا، اگرچہ نسب میں دور ہو۔ انسان سے بعید یعنی دور وہی ہے جسے عداوت نے دور کر دیا، اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔